والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين والحمد لله الذي جعلنا من المتمسخين بولاية سلطان الأولياء وسخن گداز منبر سلوني وسرور مطلبي وابن أم نبي در العطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتا پیشوائے اولیاء سلطان الاولیاء امام الاوصیاء اماد الاسفیاء امیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین عین اللہ وجہ اللہ ولی اللہ وسیع اللہ صفی اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت سے صلاة والسلام پڑھئیے الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام علیہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلہ واصحابہ یا امام الانبیاء والمرسلین معزز و مکرم سامعین محترم آپ جتنے بھی تشریف فرما ہیں بزرگ بچے چھوٹے بڑے خصوصاً علماء کرام سادات اکرام یقیناً حضور کی مجلس میں اہل البیت علیہم السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص مہمان خصوصی ہوتا ہے مجھ سے پہلے علماء کرام نے جو گفتگو فرمائی نعت کی صورت میں منقبت کی صورت میں جو اہل البیت علیہم السلام کی بارگاہ میں مناقب پڑے اور قبلہ جو ارشادات فرما رہے تھے واللہ جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک کہہ لیں کہ جامعہ گفتگو تھی اس کے بعد یقیناً مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو کی اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے اور حقیقت ہے قبلہ یہ کوئی استغفر اللہ خوش آمدی کلمات نہیں میں سن رہا تھا لیکن چونکہ میری نماز رہ گئی تھی ہم بھی نماز میں مصروف ہو گئے تو آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور مجھ سے پہلے علامہ حیدری صاحب وہ ایک منقبت کا جو آپ نے ایک بہترین میسج دیا ہے جو پیغام دیا ہے جناب بطول سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے صرف میں اب جو کہہ لیں تدریسی ایک دو کلمات کہنا چاہوں گا چونکہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں تو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے خصوصاً جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا اس کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں جب بھی جناب بطول سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا ذکر آئے کوشش کیا کریں جتنا سمٹ سکتے ہیں سمٹ جائیں جتنا جھک سکتے ہیں جھک جائیں یقین کریں یہ جتنا آپ عاجز ہو سکتے ہیں کوشش کریں اپنی اتنی عاجزی اختیار کر لیں کیونکہ اس ذکر کا اور اس چوکھٹ کا جو اس چوکھٹ کے حوالے سے جو خادمیت ہے جو اس چوکھٹ کا ایک غلام ہے ان کی طرف سے وہ جو خود کو اب ادنا غلام کہتا ہے اسے سلیمان محمدی کہتے ہیں جی سلیمان فارسی جن کو کتب سیر میں یا کتب حدیث میں پکارا جاتا ہے لیکن حضرت امام جعفر الصادق آپ کا قول صادق ہے کہ لا تقل سلیمان الفارسی قل سلیمان المحمدی سلیمان فارسی کو سلیمان فارسی نہ کہا کرو سلیمان محمدی کہا کرو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نا یہ میری اہل بیت میں سے یہ اعزاز ہے تو وہ جناب مخدومہ کائنات جی بور تو نہیں ہوں گے نا تدریسی گفتگو ضروری ہے وہ جب جناب بطول سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی چوکھٹ اقدس پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا کے کھڑے ہوتے تھے
کسی سائل نے سوال کیا کہ اے سلیمان زندگی گزر گئی، تو نے بی بی سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے در دولت پہ زندگی گزار دی، آپ ہر وقت دیکھتے تھے تو آپ بطول سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے در دولت پہ کھڑے ہوتے تھے، بتا تو صحیح کہ نقش و نگار کیسے ہیں؟ اس جو باب ہے، وہ جو دروازہ ہے جو منسوب ہے حجرہ جناب زہرا سے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، نقش و نگار کیسے ہیں، اس کی شان و شوکت کیسی ہے؟ تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا آج تک سلیمان نے آنکھیں اٹھائی نہیں، بتائے کیسے خد و خال کیسے تھے۔ تو یہ بڑے تقاضے ہیں۔ یہ سلیمان محمدی جسے حضور نے فرمایا میری اہل بیت میں سے ہیں، یقیناً جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، یقیناً جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، جناب عثمان غنی، لیکن باقاعدہ طور پر اہل بیت میں شامل کرنا یہ خاصہ ہے حضرت سلیمان محمدی کا۔ جی آپ تاریخ کو تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، حدیث مبارکہ کو اور مزاج رسالت کو تو نہیں ریجیکٹ کر سکتے، فرقہ واریت کی اینک اور چیز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اہل بیت میں شامل کیا، میرا تو یقین کہتا ہے اور یقین کامل اور محکم ہے، یہ ادب احترام اور خدمت در زہرا کی تھی، جس کی وجہ سے صحابی تو باقی بھی سارے ہیں نا، سلیمان محمدی کا کوئی باقی، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ نے حضور کی خدمت فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، ایسے فرما رہے تھے نا۔ تو جناب سلیمان محمدی وہ کون سا ایسا عمل تھا؟ تو آپ غور کریں گے کہ جب تک علی نے قدم نہیں اٹھایا سلیمان محمدی نے قدم نہیں اٹھایا۔ جی وہ خلافت کے حق میں ہو، وہ کسی بھی جگہ پر ہو، جب تک سلیمان نے قدم، جناب علی علیہ السلام نے قدم نہیں اٹھایا، جناب سلیمان کھڑے رہے، اور ساری زندگی حضور کی زندگی کے بعد جناب زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ تعالی آپ کے در دولت پہ گزار دیا۔ ادب لازم، کوشش کریں حد الوسع، جب بی بی کا ذکر ہو ہاتھوں کو باندھ لیں، سر جھکا لیں، مالکن کا ذکر ہے، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مولا کائنات سے کہ محشر کے میدان میں کیا ہونا ہے؟ سنیے آپ نے سارے آپ سمجھتے ہیں کیا ہونا ہے؟ وہاں پر اولیاء اکرام، غوث، قطب، ابدال، اصحاب، اہل بیت، انبیاء اکرام موجود ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا، ندا آئے گی، کیا اہل محشر نظروں کو جھکا لو، یعنی کہ یہ تقاضا ہے ذکر سیدہ زہرا کا، جب بھی کیا جائے، جب بھی سنا جائے، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک میری حد ہے ادب کی، جہاں تک کم از کم اتنا ضرور کرو، جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں تک کر سکتا ہوں، اور میں ذاتی مشورہ دوں، اگر سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجلس چھوڑ کے اٹھ کے چلے جائیں، وہ اس سے بہتر ہے کہ معاذ اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ذہن میں رکھیں ہر ہستی کا ادب واجب ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب واجب، جناب عمر، عثمان، علی، اہل بیت، ہر ایک ہستی کا ادب واجب ہے، جناب زہرا کا ادب اوجب ہے، اوجب ہے، ذہن میں ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی، اور میں یہ بات ہوائی نہیں کر رہا، میں اپنی نظروں کو جھکا لوں، اور تمام محدثین نے لکھا ہے کہ 70,000 حوران جنت ہوں گی، ان کے جھرمٹ سے جناب مخدومہ کائنات گزریں گی۔ اچھا اب 70,000 کا مجمع تصور کریں، ان کے اندر بی بی صاحبہ تشریف فرما ہوں، کوئی چاہ کے بھی نظر اٹھائے تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی نظریں جھکی، کیوں؟ اس لیے مالک یہ بھی نہیں چاہتا جو حور زہرا سے منسوب ہو جائے کوئی اس کو بھی دیکھ سکے، صرف زہرا پاک نہیں، مخدومہ کائنات نہیں، بنت مصطفیٰ نہیں، زوج جناب مرتضیٰ نہیں، جناب ام الحسنین نہیں، جو بی بی سے منسوب ہو گیا اس کا ادب بھی لازم ہے۔ سوچ کوشش کریں، اور آپ خوش قسمت ہیں، لیکن فتنہ پرستی کا دور ہے،
پھر بھی آپ تشریف فرمائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں ابھی کتاب عیون الرداء کے حوالے سے قبلہ پیر صاحب سے ایک روایت عرض کر رہا تھا. جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ تعالی، آپ کا قول صادق ہے، بی بی فرماتی کہ جو لوگ، جو اجسام اس دنیا میں ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، قاری صاحب نے ذکر فرمایا، قبلہ نے ذکر کیا، آپ سن رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے کمالات میں سے نہیں ہے کہ ہم اس کمال کے ساتھ بیٹھیں کہ ذکر سن رہے ہیں. نہ بی بی فرماتی ہیں کہ دراصل ہم آل محمد نے ان روحوں کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اصل میں کرم ہے جناب بطول پاک سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا کہ ہم جیسے نکموں کو نہ الف آئے نہ بے آئے، نہ وضو کا پتہ نہ نماز کا پتہ، پھر بھی اتنا کرم. اور واللہ تعالیٰ ہم یلڑ سنگ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کیا کچھ نہیں ہے. اب اولیاء کرام کو پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت ہم کرتے ہیں ساری زندگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنے بھی مناقب لکھے ہیں، بی بی کا نام نہیں لیا. زہرا، بطول، بانویں، اس طرح کے القاب جناب نے استعمال کیے. اور اولیاء کرام کی یہ صفت ہے، وہ بابا یہ زیب ہی نہیں دیتا. اس لیے احتیاط حت الوسع. میں 2018 میں حضور میں خود بسم اللہ جناب کی بارگاہ میں کوفہ حاضر ہوا نا، تو میرے ساتھ پروفیسر صاحب تھے. وہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے گھر میں جانے لگے نا، تو پروفیسر صاحب فرمانے لگے شاید یہ آئیں، آپ کا گھر ہے. تو قسم با خدا اسی وجہ سے ڈر کے رک گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کسی شہزادی کا پاؤں کسی جگہ پہ لگا ہو، مجھ جیسے نکمے کا پاؤں وہاں نہ لگ جائے. کربلا معلی شریف میں حاضر ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے خیمہ پر حاضری دی، لیکن پتہ لگا یہاں پر جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا حجرہ اقدس ہے، وہاں پر حاضری نہیں دی، صرف اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں. خدا نخواستہ معاملہ کچھ اور ہوا، اور ہوا بھی. یہ بچہ ابھی مجھے بطول پاک کے نام سے منسوب کر رہا تھا، میں عرض کرتا ہوتا ہوں خدا را ہم جیسے مرضی سید ہیں، نمازی پرہیزی، لیکن ذہن میں رکھیں اولاد بطول ہونے کے لیے حسن اور حسین ہونا ضروری ہے. اولاد بطول ہونے کے لیے زین العابدین ہونا ضروری ہے، محمد باقر ہونا ضروری ہے، جعفر صادق ہونا ضروری ہے، موسیٰ کاظم اور علی رضا ہونا ضروری ہے، جناب تقی اور نقی ہونا ضروری ہے. اور کم از کم اولاد بطول ہونے کے لیے حسن عسکری اور محمد مہدی ہونا ضروری ہے. ہاں آپ غوث اعظم کو اولاد بطول کہیں، جناب داتا صاحب کو کہیں، چلیں جج جائے، شاید جج جائے، لیکن 12 کے علاوہ اولاد بطول کے لیے کسی کا نام منسوب نہ کریں. کم از کم مجھ جیسے نکمے کا نام بطول پاک کے جو خادمین ہیں. اور میں تو بس میری یہی تعریف ہے، یہی شان ہے کہ میں بی بی بطول کی کنیز کا بیٹا ہوں، بس بی بی کی ایک ادنا سی لونڈی کا غلام ہوں میں، بس اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. سید وید ہونا اپنی جگہ، لیکن جہاں پر لفظ بطول آ جائے وہاں پر میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، ایک لونڈی کا بیٹا ہوں، ایک غلام کا بیٹا ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں. بس اس لیے یار احتیاط اور احتیاط. حضرت وہ شیر فرما رہے تھے کہ نماز کی نیت جناب بطول پاک سلام اللہ علیہ تعالیٰ ایسے ہی، اور ہے بھی ایسے. آپ اس شاکان اہل بیت کو پڑھ کے دیکھیں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت بالا پی، حضرت باقی رحمت اللہ تعالیٰ باقی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہوتے تھے نماز دراصل عبادت اللہ کی ہے، ادائے پنجتن کا نام ہے. عبادت اللہ کی، لیکن اصل میں جو نماز ہے یہ ادائے پنجتن کا نام ہے. وہ فرمایا کرتے تھے رکوع منصوب با مصطفیٰ ہے، رکوع منصوب با حیدر ہے، قیام جو ہے یہ منصوب با مصطفیٰ،
رکوع منسوب با حیدر اور سجود 2 سجدے ہیں، یہ منسوب ہے حسن اور حسین سے، اور فرماتے ہیں کہ نیت منسوب ہے زہرا پاک سے۔ اب ایمان سے بتائیں رکوع قیام میں اگر کوئی اپ ڈاؤن ہو جائے قبول؟ سجدہ صاحب ہو سکتا ہے، سجدے میں کوئی اپ ڈاؤن ہو جائے سجدہ صاحب، رکوع میں کوئی اپ ڈاؤن ہو جائے سجدہ صاحب، اگر نیت میں فطور آ جائے جی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ذہن میں رکھیں دوستان محترم، جناب بطول پاک سلام اللہ علیہ تعالی، یہ تو سورۃ القوثر شریفہ حضرت ملا حسین واعظ الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف میں جو بدقسمتی سے وہ مسخ کر دی گئی، تفسیر کشاف میں آپ نے لکھا ہے یہ جو سورۃ القوثر ہے اس کا شان نزول ہی جناب زہرا کی فضیلت میں ہے۔ سورۃ القوثر فضائل سیدہ زہرا میں ہے، اور آپ اس کی آخری آیت 3 آیت پڑھیں، وہ اپنی پہلی دونوں آیتوں کا پتہ دے رہی ہے جی اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ صالحین نے لکھا اس سے مراد حضور کی اولاد کثیر ہے کہ محبوبہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ قربانی کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں صلاح کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ابتر۔ دیکھیں بہت ایسے مقام آئے اللہ نے کسی جگہ پر کسی کو جواب نہیں دیا، لیکن جب بات زہرا پہ آئی فرمایا تیرا دشمن ابتر ہے جی، دشمن ابتر۔ اس لیے کوشش کریں، اصل میں میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں بطول پاک بارک کی بارگاہ عالیہ میں بہت کم حضور پڑھتا ہوں، بہت میں دیکھیں جو سنتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کسی کا وہ مصرع ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک گلاب کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کر بھی جسے چھونے سے ڈر لگتا ہے۔ احتیاط پڑھیں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ سے فضائل ہے، لیکن کوشش کریں اپنے آپ کا تعارف بی بی کے کنیز کا بیٹا، بی بی کی ادنا سی لونڈی کا بیٹا، بی بی کی خادمہ کا بیٹا، خود کو نوکر مت کہیں، ہماری تو اوقات نہیں ہے سلیمان محمدی کی نوکری کی جی۔ اور واللہ تعالی ذہن میں رکھیں بطول کے فضائل پاک سلام اللہ علیہ تعالی، بطول کے فضائل پاک میں یہی کافی ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت، وہ کل ایمان کے لیے آدھا ایمان، وہ ان کے پاؤں کے نیچے ان کی جنت جو جنت کے سردار، اور جن کی چھت سے جن کی جو دعاؤں میں ایک دعا غازی عباس ہے جی، جن کی دعاؤں میں ایک دعا کا نام غازی عباس ہے جی، یہ فضائل کام ہے کیا؟ اور قسم با خدا اگر کسی نے جناب بطول پاک کا ادب سیکھنا ہے نا، کسی نے سیکھنا ہے، آئے میں عرض کرتا ہوں جناب غازی عباس کی امی سے پوچھیں جی، قبلہ غازی عباس پاک علیہ السلام کی والدہ جانی سے پوچھئے کہ جناب زہرا کے آداب کیا ہیں۔ جس دن تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تعالی جس دن حضرت امیر کائنات کے نکاح میں تشریف فرما ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھیں کتب سیر کو، جس دن آپ پہلے دن زوجہ سیدنا علی علیہ السلام بن کے مخدومہ کائنات کے در دولت پہ آپ داخل ہونے لگی نا، تمام مورخین نے لکھا ہے، لیکن عاشقوں نے جی، خشک ملاؤں کی بات نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جھک کر جناب بطول پاک کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ پڑھ کے دیکھیں آپ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ تعالیٰ، جناب زینب سے چھوٹی شہزادی، وہ بھاگ کے حاضر ہوئی نا، امی جان کہا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تعالیٰ کو، تو آپ نے فرمایا کہ اے شہزادی ہو، میں امی نہیں، میں تو آپ کی اماں کی کنیز بن کے آئیں۔ غازی عباس کو کیا درس تھا؟ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت غازی عباس ایک دن شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی چھوٹی شہزادی سے کھیل رہے تھے، گھر لیٹ سے پہنچے دوسرے اپنے حجرہ میں، تھوڑی دیر ہو گئی،
تو شہزادی نے پوچھا عباس کدھر تھے، اتنی دیر ہو گئی کیوں نہیں آئے؟ کہا اماں بہن سے کھیل رہا تھا۔ کس بہن سے؟ بہن ام کلثوم سے۔ ام البنین کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے غازی عباس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، فرمایا خبردار، آج کے بعد شہزادی کو اپنی بہن کہا، تو کنیز کا بیٹا ہے، بس غلامی، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور پڑھ کے دیکھیں آپ، ساری زندگی حضرت غازی عباس نے کبھی جناب زینب کو بہن نہیں کہا، مالکن کہا، جناب ام کلثوم کو کبھی بہن نہیں کہا، مالکن کہا، جناب حسن کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا، مالک کہا، حسین کو مالک کہا، جناب علی اکبر کو مالک کہا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ادب زہرا پاک تھا۔ دوستان محترم، اس لیے کوشش کریں، اور میں عرض کروں ذہن میں رکھیں، ذہن میں، یہ کسی اور ہمارا تو مسلک، ہمارا تو مشرب بھی ادب ہے۔ میں چھوٹی سی عرض کروں، چھوٹی سی، ساری کائنات کو بلکہ جناب بطول پاک کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ سوال ہے آپ سے، کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب اسلام کا جو مقام ہے کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کے نالین کی وجہ سے۔ حسنین کا مقام مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کا مقام جناب رسالت معاب کے نالین کا تصدق۔ لیکن غور کریں، حضور جناب علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، مجھے آپ کی ساری تقریر یاد ہے کہ جب بھی جناب مخدومہ کائنات صدیقۃ القبریٰ جب بھی حضور کے حجرہ میں داخل ہوتی، حضور جلدی سے کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، راہب، حضور مرحبا کہتے اور آگے بڑھ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ نزہۃ المجالس میں دوسری جلد پڑھ کے دیکھئے کہ ایک دن جناب مخدومہ کائنات 15 مرتبہ حضور کے حجرے میں داخل ہوئیں، اور حضور 15 مرتبہ جناب زہرا کے قدم میں کھڑے ہو گئے۔ میں اس مجلس میں 15 مرتبہ ہوں، پہلی مرتبہ کھڑے ہوں گے، دوسری مرتبہ کھڑے ہوں گے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوں گے، چوتھی مرتبہ، بات صحیح ہے نا کہ بار بار آنا جانا، لیکن ذہن میں رکھیں مخدومہ 15 مرتبہ حجرہ رسالت میں داخل ہوئیں، اور حضور 15 مرتبہ مخدومہ کائنات کے قدم میں کھڑے ہو گئے۔ اب غور کریں، جس کی وجہ سے ادب ملا، جس کی وجہ سے عزت ملی، جس کی وجہ سے احترام ملا، جس کی وجہ سے مخدومہ کائنات صدیقۃ القبریٰ ہیں، وہ ہستی ان کا ادب کر رہی ہیں، میرا اور آپ کا۔ جی اس لیے کوشش کریں، جب بھی کوئی بھی اس سے غرض نہیں، کوئی نقیب بیان کر رہے ہیں، کوئی پیر صاحب بیان کر رہے ہیں، کوئی سید، اور کائنات کے سارے سید اکٹھے ہو کر امام مہدی کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتے، سمیت غوث پاک، سمیت بابا صاحب، سمیت دادا صاحب، سمیت نظام، جتنی بھی ہستیاں ہیں ساری اکٹھی ہو جائیں، مہدی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ جناب مہدی علیہ السلام، جناب حسن العسکری علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ان سے پوچھئے جناب مخدومہ کا ادب کیا ہے، اور کر کے دکھایا نا، اس کی کوشش کریں۔ جب بھی جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ، اور یہ کچھ خناس آج یہ سٹیجوں پر اس طرح کی، ہم جیسے لوگ تو ادب کرتے اور ذکر کرتے ڈرتے ہیں، اور آج کچھ خناس خنزیر النفس انسان، وہ جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات اطہر پر یہ کیچڑ اچھالنا، الیاذ باللہ تعالیٰ کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالیٰ وہ جملہ زبان پہ دہراتے ہوئے زبان کانپتی ہے جو اس خناس انسان نے اس امت میں جو یہ انتشار پھیلایا ہے۔ اللہ رب العزت کوشش کیا کریں، جب اس طرح کی بحث جناب مخدومہ کائنات کے آگے آئے، کوئی بھی ہو، مجھ جیسے کروڑوں سید بیٹھے ہوں، داڑھی سے پکڑ کے نیچے اتار بابا، جس کو جناب بطول کی عزت کا نہیں پتا، اس کو رسول کی عزت کا نہیں پتا۔ ذہن میں رکھیں، کیا ہے فاطمہ تو بدعت منی، جگر کا ٹکڑا ہے، اور معاذ اللہ جس کو جگر مصطفیٰ میں عیب نظر آئے، اس کا ایمان کہاں رہا؟ وہ مفتی ہو، محدث ہو، پیر ہو، سید ہو، جو بھی ہو، کہاں گیا وہ اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور قسم با خدا یہ شہزادی وہ شہزادی ہیں جو اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ جی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کی دلیل۔ اور میں عرض کروں، علماء کرام تشریف فرمایا، میں باؤنڈری کراس نہیں کرنا چاہتا،
ذہن میں رکھیں، یہ جب نصرانیوں سے مناظرہ ہوا، ذہن میں رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نصرانیوں سے جب مناظرہ ہوا، عیسائیوں سے حضور کا مناظرہ تھا، 5 دن بھی لکھے جاتے ہیں، 10 دن بھی، مہینہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ مناظرہ چلتا رہا، مختلف طرق ہیں، مختلف روایات ہیں، مناظرہ حضور سے ہو رہا ہے۔ کیا تب وہی نہیں آ سکتی تھی کہ سونا ان سے کو مباہلہ کرو، یہیں کرو؟ اچھا، کیا وہاں پر علی موجود نہیں ہوں گے؟ حضور کی مجلس میں 30 دن کا مناظرہ ہے، تو کیا حضور مولا کائنات موجود نہیں تھے؟ کیا ان 30 دنوں میں حسنین کریمین مسجد نبی میں نہیں آئے ہوں گے؟ آئے ہوں گے، چاروں موجود۔ غور کریں، غور کتنی اہم ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی کہ نبی موجود، امام موجود، امام زادے موجود، لیکن ابھی تک اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ ان سے کہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے یہ نہیں فرمایا۔ جب سارا معاملہ ہو گیا، بحث تقرار ہو گئے، تو پھر فرمایا أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ ان سے کہ اپنا نفس لے آئیں، اپنے بیٹے لے آئیں، اپنی بیوییں لے آئیں، ہم اپنی لے آتے ہیں۔ اب کیا حضور سے عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی تھی؟ مولا کائنات موجود نہیں تھے، حسنین موجود نہیں تھے؟ کون سی ایسی چیز کم تھی جو توحید کی دلیل کے لیے کمی لاتی تھی؟ کون سی ایسی ہستی نہیں موجود جس کا آنا توحید دلیل توحید کے لیے ضروری تھی؟ زہرا ہی تو تھی جی۔ اور کبھی موبائلہ دیکھیں نا کہ سید عالم علیہ السلام تشریف فرمائے، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ترتیب اماں جی عائشہ صدیقہ سے، ام سلمہ سے، اور مختلف آپ پڑھ کے دیکھیں کتب سیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہو رہے ہیں، جناب مخدومہ کائنات پیچھے ہیں، مخدومہ کے پیچھے مولا کائنات ہیں جی۔ عصمت نالین زہرا، آپ غور کریں، عصمت زہرا نہیں، عصمت نالین زہرا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام، پیچھے زہرا، پیچھے جناب مولا کائنات۔ اب حاکم کون ہے؟ مرد۔ محکوم کون ہے؟ عورت۔ بی بی عورت ہیں، زوجہ ہیں، حاکم پیچھے، بی بی آگے۔ شریعت مطہرہ کا جو ایک اصول ہے وہ ڈسمس ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اس قانون کو آگے پیچھے کر لیا، زہرا کی عصمت پہ آنچ نہیں آنے دی جی۔ وجہ کیا تھی؟ صالحین سے پوچھیں، ہم تو طالب علم نوکر ہیں، صالحین فرماتے ہیں اصل میں نالین زہرا کا مقام یہ تھا، جوتی کا جی، زہرا پاک کی جوتی کی عصمت یہ تھی کہ جس جگہ پر نبی پاؤں رکھے وہاں زہرا پاؤں رکھے، کسی غیر مرد کے پاؤں پر بھی زہرا کا پاؤں نہ آئے، جس جگہ نبی پاؤں رکھے وہاں پر زہرا پاؤں رکھیں، اور جب زہرا پاؤں رکھ لیں پیچھے کوئی غیر مرد پاؤں نہ رکھیں، اوپر علی پاؤں رکھیں۔ اب ایمان سے بتائیے، جب علی اور نبی زہرا کے پاؤں کے اوپر غیر مرد کا پاؤں برداشت نہیں کرتے، کسی کتے کی زبان برداشت کر لیں گے جی؟ کسی کوئی خناس اٹھ کے جناب بطول کی بارگاہ میں کوئی ایسی گستاخی کرے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر گریبان سے پکڑ کے زمین پر پٹک دیا کیا کرے؟ وہ مفتی خان محمد قادری صاحب بڑا سونا جملہ بولتے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ ملا کہہ سکے گا حضور کی بارگاہ میں یہ جملہ جو یہ کرتا ہے، میری تو میں تو روح کانپ جاتی ہے وہ جملہ ادا کرتے ہو، کیا حضور کی بارگاہ میں یہ ملا کہہ سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی معاذ اللہ استغفر اللہ خطا پر تھی؟ کہہ سکے گا؟ اس لیے دوستان محترم، آپ بھی، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، جب بھی مخدومہ کائنات کا ذکر آئے کوشش کریں، جتنا عادت کر سکتے اتنا کریں، اور بہتر ویسے اس سے بھی بہتر میں ایک مشورہ تنرز کرنے لگا ہوں، اس سے بھی بہتر ہے کہ جناب علی کا ذکر سنو جی، جس ہستی کا شوہر علی ہوگا اس کی زوجہ کا مقام کیا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر کر لو کہ جس نبی کی فضیلت یہ ہے، آئے ہائے اس سے خارج ہونے والے نور کی شان کیا ہوگا، اور
میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں، آپ نے متعدد مرتبہ یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، فرمایا نا انا وعلی من شجرۃ واحد، یہ بھی فرمایا. اور پھر یہ نور چلتا چلتا صلبوں سے، آدم علیہ السلام سے، جناب نوح سے، جناب شیش سے، جناب ابراہیم سے، جناب موسیٰ سے، مختلف جو انبیاء کرام گزرے، ان کے صلب سے ہوتا 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 جناب عبدالمطلب تک آیا، ان دونوں کا نور. لیکن یہ کیوں نہیں حضور نے فرمایا انا و فاطمہ تو من نور واحد؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی. دوسری بات، اور نور تو تب بھی تھا جب علی کا نور تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں ینابیع المودع میں، جی یہ بھی تفسیر کشاف میں بھی ہے. پھر شواہد التنزیل میں روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، آپ کے روح پھونکی گئی، تو آپ نے عرش کے دائیں طرف دیکھا نا، تو دیکھا 5 ہستیاں جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر رہی ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں. تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پاک، کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم نہیں. عرض کی یا اللہ پھر یہ 5 کون ہیں جو میری شکل پر، میری حیت پر، میری کیفیت پر میرے جیسے ہیں، جو تیری بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا پیارے آدم بے شک یہ تیری اولاد سے ہوں گے، لیکن یہ تجھ جیسے نہیں ہیں. یہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آدم یہ 5 ان کا نور جو تم سے جدا ہے بے شک تیری اولاد سے ہوں گے. حضور کی ذات نور مصطفیٰ ہے، بے شک تیری اولاد سے، لیکن تیرے جیسے نہیں، تجھ سے افضل. تو آدم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے. تب بھی زہرا کا نور تھا، نور زہرا تھا. اچھا اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نور زہرا تھا تو حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا انا و فاطمہ من نور واحد؟ جی دراصل صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نور زہرا کو ڈائریکٹ مصطفیٰ کی صلب میں داخل کیا. کسی نبی کی صلب سے نور علی تو آیا ہے، نور حسن تو آیا ہے، نور حسین تو آیا ہے، لیکن نور زہرا کسی نبی کی صلب میں بھی نہیں گیا، ڈائریکٹ مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے. جی یہ مقام ہے. دراصل یہ ہے تمام مورخین علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ بنا، نور مرتضیٰ بنا، تو یہ آدم کی صلب میں گیا، شیش کی صلب میں گیا، پھر جناب نوح کی صلب میں گیا. اس طرح انبیاء کرام سے ہوتا 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 عبدالمطلب تک آیا. عبدالمطلب سے بھی یہ تقسیم ہوا، ابو طالب کی طرف گیا، عبداللہ کی طرف گیا. لیکن نور زہرا اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، میں اس سے بھی وسیع عرض کروں، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے کہ جب میں جنت میں گیا تو شجر طوبہ کے پاس گیا. حضور فرماتے کہ میں نے شجر طوبہ سے ایک پھل کھایا. اس پھل کھانے کے بعد جب میں زمین پر آیا تو پھر جناب فاطمہ کا انتقال جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف ہوا. روایت اور پھر یہ روایت اچھا پھر حضور فرماتے ہیں آج بھی جب میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ شجر طوبہ کی خوشبو سونگوں، میں زہرا کے سر کو سونگ لیتا ہوں، مجھے خوشبو مجھے وہ خوشبو میسر آ جاتی ہے. یعنی کہ ذہن میں رکھیں زہرا پاک سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ کسی بھی وسیلے کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹلی مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے. اب اتنا پردہ، اتنا حجاب، اتنی عصمت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے جناب زہرا کا. اور مجھ جیسا مولوی کھڑا ہو اور بے باک پھر ذکر کرے، ہاتھ جوڑ کے معذرت، ہاتھ جوڑ کے معذرت، ادب کے ساتھ. یعنی کہ معاذ اللہ کرنا نہیں، کریں، کرنا لازم اور اس دور میں ضروری ہے، اس دور میں ضروری ہے. بڑا فتنہ پرور دور ہے، ہر طرح کی شرانگیزی ہو رہی، ضروری ہے، لیکن ادب کا دامن. اتنا سمجھ لیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں تلوار کی نوک پہ کھڑا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ تلوار کی دھار پہ کھڑے ہیں، اس طرح سنیں، یہ ضروری ہے. اور دوسری بات، جب بھی ذکر اہل بیت سنیں تو مردوں کی طرح سنا کریں یار، مردوں کی طرح نہ سنا کریں. یہ بھی ذرا شرط ہے آپ کے لیے، اور شرط عرض ہے یہ کہ کیونکہ ذکر جو اہل بیت ہے یہ ذکر ہی مردوں کا ذکر ہے، مردوں کا تو ہے ہی نہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں ذکر اہل بیت اور ذکر امیر کائنات، ذکر حسن، ذکر حسین تو ایسا ذکر ہے
اور روایت میں آتا ہے، یہ حکایات اولیاء میں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام قبرستان کے قریب سے گزرے نا جب، تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، سلام ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، امیر نے کہا گزر جاتے جیسے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوا، کیونکہ کہنے والے امیر المومنین تھے جی۔ مولا نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو۔ جواب آیا وعلیک السلام یا امیر المومنین، یا امیر المومنین ہم پر بھی سلامتی ہو۔ جناب قمبر ساتھ تھے، یہاں ابو ذر ساتھ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت قمبر کے ذہن میں خدشہ آیا کہ یہ تو صفت الہی ہے، ہاؤ کین پوسیبل کہ ایک انسان سلام کہے اور مردہ جواب دے، یہ صفت الہی ہے، یہ تو حشر کے میدان میں ہونا ہے کہ اللہ نے آواز دینی، اللہ کی آواز پہ لبیک ہونا ہے، لیکن یہ کیا؟ حضرت قمبر فرماتے دل میں خیال آیا، جیسے ہی دل میں خیال آیا نظر علی میرے دل پہ گئی، فرمایا قمبر مولا حکم، فرمایا جائے نماز بچھاؤ۔ مولا نماز کا ٹائم نہیں، فرمایا یہی تو ٹائم ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، وہ مالک ہے یہ عبد ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے امیر کائنات۔ جب بھی ذکر مولا کائنات سنیں، ذکر اہل بیت سنیں، اور قسم با خدا علی بادشاہ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ مولا پتھر کو آواز دیتے پتھر بول پڑتے جی، پتھر بول، اور بندہ نہ بولے، گل بن دیئے بن دیئے، پانچ نعرے پانچتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ او بابا بڑے بڑے لوکاں دی نیند اڑ گئی، تو انو آوے گل بن دی ہے۔ ہاں اللہ نے علی کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، مردے سے کہے نا مولا السلام علیکم تو وہ کہتا ہے وعلیکم السلام یا علی، اور اگر زندے سے علی کہہ دے مر جا، ہوا نا؟ حکایات اولیاء میں پڑھ کے دیکھیں، تین منافقین تھے، آپس میں تینوں نے گفت و شنید کی، پروپیگنڈا کیا علی کے خلاف کہ آج سنا ہے بڑے بڑے مولا مسئلے سلجھاتے ہیں، آج علی کو معاذ اللہ رسوا کرنا ہے۔ کیسے رسوا کرنا ہے؟ انہوں نے تینوں میں آپس میں پروپیگنڈا کیا، پلان بنایا کہ ہم میں سے ایک مرے گا، عارضی طور پہ مرے گا، اور دو جا کے کہیں گے یا علی جنازہ پڑھا دیں، جیسے علی جنازہ پڑھائیں گے ہم شور ڈال دیں گے۔ یہ کیسا باب مدینۃ العلم ہے کہ اس کو تو کفن میں لپٹے ہوئے زندے انسان کا نہیں پتا، تو یہ کیسے باب مدینۃ العلم ہو گئے؟ اب کیا ہوا؟ مولا نے عصر کی ظہر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے، یہ کفن میں بہترین چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، دو حاضر ہوئے یا علی، مولا فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ یا علی اس کا جنازہ پڑھانا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا عشق کرتا تھا، یا علی جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے پڑھا لو۔ عرض کی مولا نہیں آپ سے پڑھوانا ہے۔ مولا نے فرمایا کسی اور سے کہہ لو۔ مولا نہیں آپ نے پڑھانا ہے، یعنی کہ مولا کیا ترس آ رہا تھا نا، مر جائے گا مر جائے گا، مولا آپ نے پڑھانا ہے۔ مولا نے فرمایا سنو کسی اور سے پڑھا لو، اچھے رہو گے، وہ چنگے رہو گے جی، چنگے رہو گے۔ نہیں مولا آپ نے پڑھانا ہے۔ مولا نے فرمایا چلو صفحے سیدھی کرو، پہلی صف دوسری صف تیسری چوتھی صفحے اس کی بند گئی۔ مولا نے تکبیر شروع کی، سلام پھیرا۔ آپ جب جیسے سلام پھیرا نا تو دونوں آگے بڑھے، او شیدیا اٹھوئے، اوہ مجھاں چونی آئی، اور رات دا ٹائم میں کھیتاں نو پانی دینا ہی، او شیدیا اٹھ مونجی نو پانی لانا ہی۔ اب شیدہ کی طرف اٹھے، اب دونوں آوازیں دے رہے ہیں، سر کی طرف سے ہلا رہے ہیں، پاؤں کی طرف سے ہلا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی مولا یہ تو زندہ تھا۔ فرمایا جنازہ پڑھانے سے پہلے زندہ تھا، جب میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کسی اور سے پڑھا لو تب تک زندہ تھا، اب نہیں۔ مولا کیا ہوا؟ فرمایا سنو اب قیامت کے دن بھی جب تک میں نہیں کہوں گا اٹھے گا نہیں۔ یہ شان ہے میرے مولا، یہ شان ہے میرے مولا، اور واللہ تعالی اس لیے علی کا ذکر بھائی زندوں کو علی کا مردوں کی طرح نہیں سننا چاہیے۔ جب بھی علی کا ذکر آئے قسم سے مسکرانا نہ بھی آئے حسکرانا شروع کر دو، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے جی۔ اور صاحب یہ نزہۃ المجالس کی روایت ہے قبلہ کیا کہ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کا امتحان علی کی محبت سے لیا کرو۔ کس سے کہا؟ صحابہ سے۔ بھئی صحابہ کی جماعت مجھ سمیت آپ سب سے افضل،
حضور کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. کسے؟ صحابہ سے. کیا کرو؟ اپنی اولادوں کا امتحان علی کی محبت سے لیا کرو. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میرے علی کا ذکر اپنی اولادوں کے سامنے کیا کرو. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو سن کے خوش ہوگا تو آڈا جے، جو سن کے خوش ہوگا آپ کا، جو سن کے پریشان ہو جائے مشکوک جے چھوڑ دیو. اور یہ نظرت المجالس میں لکھا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اکثر صحابہ اکرام اپنے بچوں کے سامنے ذکر علی کرتے، جیسے ہی بچے کا چہرہ کھل کے گلاب کی طرح ہو جاتا بچے کو چوم کے گھر میں داخل کر لیتے، اور جیسے ہی بچے کا چہرہ مر جاتا بچے کے منہ پہ تھپڑ مارتے، ماں کو طلاق دے دیتے. علی کا ذکر، یہ علی کا ذکر. اور قسم با خدا علی کے ذکر میں جو علامہ صاحب کہیں مان لو، صرف خدا نہ مانو مصطفیٰ نہ مانو، کیونکہ علی نہ محمد ہو سکتے ہیں نہ خدا ہو سکتے ہیں، باقی سب کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو، محمد پاک نے کہا ہوا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہوا ہے یا علی مثلو کا مثلی. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، یا علی مثلو کا مثلی، میری مثل تیری مثل ایک جیسی ہے. اور ذہن میں رکھیں حضور اسلام کی حدیث ہے، یا علی اللہ کی حقیقت کو سوائے میرے اور تیرے کوئی نہیں جانتا، اور یا علی مجھ محمد کی حقیقت کو اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سن علی تیری حقیقت کو سوائے مجھ محمد کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ بادشاہ علی ہیں. علی بادشاہ کے ایسے ایسے فضائل ذہن میں رکھتے ہیں. اور میں وہ ایک قبلہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی شواہد یہ بھی شواہد التنزیل میں ہے کہ امیر کائنات تشریف فرما تھے تو ایک منافق حاضر ہوا. اس نے کہا مولا بڑے سلونی کنارے ہیں. میں ہاں عبد مصطفیٰ ہوں، اہل مصطفیٰ کا ویر ہوں، مصطفیٰ کا بندہ ہوں، دعوے نہ کروں تو اور کیا کروں. اچھا مولا یہ تو بتائیں، منافق تھا نا. مولا آج میں کھاؤں گا کیا؟ جی مولا آج میں کھاؤں گا کیا؟ مولا نے فرمایا آج تو دودھ اور چاول کھائے گا، یعنی کہ دودھ والے چاول ہے، شکر یا چینی پا کے. جی پسند بھی کرتا تھا. مولا نے تو اس لیے کہا نا کہ آج تجھے تیری پسندیدہ ڈش ملے گی، لیکن چونکہ بغض تھا، غلاظت تھی، خون پاک نہیں تھا، نجس تھا، اس لیے کہا یا علی پھر سنیے آج معاذ اللہ میں آپ کو رسوا کروں گا، آج میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. گھر گیا، دروازے پہ دستک، بیگم صاحب نے دروازہ کھولا، کھولتے پوچھا ہاں گھر کی پکا ہے؟ بیگم صاحب نے کہا دودھ چاول. دودھ چاول. اس نے کہا پھر میں تو نہیں کھانے والا. اس نے کہا اگر لگے تینوں وہ بیماری پڑے تینوں تے پسند دینے ہیں، تو کیوں نہیں کھائیں گا؟ اس نے کہا بات یہ ہے پسند بہت ہے، لیکن جس نے آج کہا ہے نا معاذ اللہ وہ پسند نہیں ہے. استغفر اللہ. اب وہ پسند نہیں ہے تو سزا کیا ملی؟ کہنے لگا اچھا کس طرح کر، وہ تیری سہیلی ہے اس کے گھر جا، اس سے جا کے پکایا کی ہے، اس سے میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آ. وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا. اس نے کہا ہاں بھی میری سہیلی پکا کیا ہے؟ اس نے کہا پکنا کیا ہے؟ میرا خاون ہنڈیا لینے گیا تھا واپس نہیں آیا، بکری کا دودھ ہویا اور میں نے چاول بوائل کیے ہیں، چاولوں کے اوپر شکر ڈلی ہوئی، بہترین دودھ لے جا. اس نے کہا نہیں تم اپنے پاس رکھ. اس نے کہا وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ میرا خاوند یہ نہیں کھائے گا. اس نے کہا اچھا چلے مرضی آپ کی. دوسرے گھر سے کیا پکا؟ دودھ اور چاول. اس نے کہا اچھا یہ بھی نہیں. اب اک تھک کے وہ گھر سے نکلا، صحرا کی طرف گیا. صحرا میں جا کے دیکھوں کوئی قبیلہ آیا ہو، کسی کے پاس جا کے مانگ لوں. سارے دن کا بھوکا تھا. جب گھر گیا نا، صحرا میں گیا، دیکھا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے اپنا دسترخوان بچھایا ہوا ہے. اب یہ عرب کا اصول تھا اور ہے بھی کہ جب کوئی کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا نا، بغیر کھائے کوئی اٹھتا تو وہ عرب والے اپنی بے عزتی کا سمجھتے، اور یہ بات یہاں تک پہنچی لوگ قتل کرنے تک آ جاتے تھے.
آج بھی لوگ اس کو غیرت کا معاملہ سمجھتے ہیں. تو کوئی دسترخوان پہ آپ مسجد نبوی میں جائیں نا، لوگ آپ کے ترلے کرتے ہیں کہ یہ میرے دسترخوان پہ آئیں، میرے دسترخوان پہ آئیں. یعنی کہ دسترخوان کو عزت سمجھا جاتا. اب یہ جا کے بیٹھ گیا، پکا کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹھو، آتا ہے بہترین کھانا، اور عرب کا بہترین کھانا تھا. اب جیسے ہی بیٹھا، بھوک لگی ہوئی تھی، پانی آ گیا، جیسے ہی پانی پی کر سامنے تھال میں نظر ڈالی نا، دودھ اور چاول، دودھ اور چاول. اب اٹھنے لگا. ایک نے کہا اٹھنے کو لگے، اس نے کہا میں نہیں یہ کھاؤں گا. اس نے کہا اچھا تیری ایسی نہیں تیسی نہیں، کھا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا مسئلہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا. اب سردار نے حکم کیا اسے لٹاؤ، اسے ذرا چھتر پھیرو. اب اسے چھتر مارے گئے، جوتے پڑے. اب اس نے چاول کھائے. جیسے ہی جوتے اور چاول کھانے کے بعد واپس کوفہ کی طرف پلٹا نا، تو امیر کائنات اتفاقاً سمجھ لیں یا مزاجاً سمجھ لیں، علی بادشاہ ادھر سے آ رہے تھے. جیسے ہی آئے نا، مولا کی اس کے اوپر نظر پڑی. پوچھا ہاں بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ مولا بس کام گیا تھا. فرمایا پھر بھی چاول اور دودھ کھا کے نہیں آئے؟ مولا نا میں نے چاول اور دودھ نہیں کھائے. فرمایا سن، اگر محبت سے کھا لیتا تو جوتے نہ کھانے پڑتے. یہ ہے میرا اور آپ کا حال. اور یہ صرف تبصرے نہیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ تواریخ. اور میں تو بالکل سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بہت مشکل گفتگو نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، قسم با خدا حقیقت ہے. اور یہ نہیں، آپ جتنے بھی مورخین ہیں، امیر کائنات کے ایسے ایسے معاملات ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. 10 منافقین تھے نا، انہوں نے اکٹھے ہو کے پھر آپس میں بات چیت کی. اس نے کہا کہ ہم علی سے 10 مرتبہ سوال کریں گے، لیکن سوال ایک ہی ہوگا. اور تقاضا مولا کی بارگاہ میں یہ رکھا کہ ہر مرتبہ سوال کا جواب نیا دیں. ہر مرتبہ سوال ایک ہوگا، جواب نیا چاہیے. امیر کائنات کی بارگاہ میں 10 کے 10 حاضر ہوئے. مولا نے فرمایا ہاں پوچھو کیا کہتے ہو؟ عرض کی مولا من افضل، مال یا علم؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. عرض کی مولا کس طرح؟ فرمایا علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے. دوسرا حاضر ہوا، مولا من افضل، علم یا مال؟ مولا نے فرمایا علم. عرض کی مولا وہ کس طرح؟ فرمایا جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. پھر تیسرا حاضر ہوا، مولا من افضل، علم یا مال؟ مولا نے فرمایا علم. عرض کی مولا وہ کیسے؟ فرمایا علم انبیاء کی وراثت ہے، دولت فرعون اور قارون کی وراثت ہے. پھر چوتھا حاضر ہوا، 5واں، 6واں، 7واں، 10واں. ہر مرتبہ مولا ہر ایک کو نیا جواب دیتے. جب 10 مکمل ہو گئے نا، فرمایا 11واں آئے. عرض کی مولا 11واں ختم. فرمایا کس نیت سے آئے تھے؟ عرض کی مولا دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں جواب ہر مرتبہ نیا دیتے ہو. وہ فرمایا یہ تو 10 تھے، اگر قیامت تک تم علی سے سوال یہی کرتے رہتے، قیامت تک علی ہر بار تمہیں نیا جواب دیتا رہتا. جی دوستان بادشاہ کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حضرت استغفر اللہ ڈاکٹر بڑائی گزرا، یہودیوں کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے افسوس مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے علی کو جنگ میں دھکیل دیا، جنگ میں دھکیل دیا. خیر یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور سید عالم اسلام کی حکمت عملی تھی. وہ کہتا ہے. لیکن کمال کا جملہ اس نے کہا، جو اگلا جملہ میں عرض کرنے لگا، اس نے کہا افسوس مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے علی کو جنگ میں دھکیل دیا. یہ اس کا عقیدہ، میرا نہیں. اس سے اگلا عقیدہ اس نے کہا اگر علی جنگ میں نہ جاتے، منبر پر رہتے، قیامت تک کسی کو تحقیق نہ کرنی پڑتی، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتے. یعنی کہ علی آپ کو کمپیوٹر بنا کے دے کے جاتے، علی آپ کو موبائل کی تھیوری بتا کے جاتے، علی مولا فیثاغورس بتا کے جاتے، علی مولا کیمسٹری کی تمام آپ کو ایکویشنز بتا کے جاتے، فزکس بتا کے جاتے. امیر کائنات ہاں جی. تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ہستی. اور یہ جارج جو آج کتاب میں ہوا ہے، جارج جارڈک، ہائے ہائے ہائے،
وہ عیسائی ہے قبلہ، میں نے آج اس کی کتاب منگوائی ہے، وہ طریق انسانی میں کیا تھا اس کا نام کیا ہے، طریق انسانی عدالت میں انسانیت، اس طرح کا کوئی ٹائٹل ہے اس کا، آج فرسٹ ٹائم میں نے منگوائی ہے، تو وہ ساری انگلش میں ہے۔ اچھا وہ لکھتا ہے، اس نے سارا لکھنے کے بعد اپنی کتاب لکھی نا، تو اس نے کہا اگر میں، یہ بھی اس کا عقیدہ ہے، عیسائی ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر علی کو عیسیٰ سے چھوٹا کہوں تو یہ علی کی توہین سمجھتا ہوں، لیکن اگر علی کو عیسیٰ سے بڑا کہوں میں عیسائی ہوں، مجبور ہوں۔ یہ وہ کہتا ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ ساری زندگی 10 والیوں میں اس نے لکھے ہیں، 10 کتابیں ہیں، اور اس کتاب کی میرے خیال 1 سے زائد والیوں ہیں، اس نے لکھے۔ کسی نے پوچھا کہ تو یہ علی کے متعلق ہی لکھتا رہتا ہے، کسی اور کے متعلق نہیں لکھا؟ اس نے کہا علی کو پڑھنے کے بعد ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا کسی اور پہ قلم لکھوں۔ یہ جارج آرڈر ہے، یہ آپ ہماری اصل میں ہمارا مطالعہ نہیں ہے، اور چونکہ ہم یونیورسٹی، ہم کالجز میں ان چیزوں کا ہمارے رواج نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں یورپین جو مفکرین ہیں، امیر کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف شاہ جی حضور نے مجھے فرمایا حضرت غازی عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں جی سننا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو 5 نعرے پینتنی سوالہ کے نعرے یا جی آپ کی طرف سے میرا ہو گیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام، میں نے پہلے کہا یہ زہرا پاک کی دعا ہے، دعائے زہرا کو غازی عباس کہتے ہیں، اور شہزادہ غازی عباس علیہ السلام کی ذات اقدس جس بھی اینگل سے حضرت غازی عباس کو پڑھے نا آپ دیکھیں، آپ کو امیر کائنات علیہ السلام کی تصویر نظر آئیں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، جس طرح جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محافظ رسالت بن کے آئے، اسی طرح حضرت غازی عباس محافظ امامت بن کے آئے۔ ساری زندگی حضرت غازی عباس نے، ساری زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کے گرد گھومتا ہے۔ حضرت غازی، اب ولادت پڑھ کے دیکھیں، ولادت پڑھ، یہ بھی تفسیر کشاب میں ہے، اس کے دیباجے میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، دیباجے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت غازی عباس کی ولادت ہوئی نا تو آپ نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوئی ام المؤمنین کی طرف سے، مولا بیٹا تو بڑا سونا ہے، کمر بنی ہاشم ہے، سونا بڑا ہے، چاند ورگا ہے جی، اور آپ کا یہ نام ہے، لقب ہے نا حضرت کمر بنی ہاشم، اور میں بڑا عرض کرتا ہوتا ہوں قبلہ کہ بھئی یہ صرف اس نام پہ غور کریں نا آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کمر بنی ہاشم یعنی کہ بنی ہاشم کا کمر، اب کمر بنی ہاشم میں ہیں کون کون؟ جناب مہدی بنی ہاشم میں، حسن عسکری بنی ہاشم میں، جناب محمد تقی بنی ہاشم میں، نقیب بنی ہاشم میں، جناب حسن العسکری علیہ السلام، جناب موسیٰ القاظم، جناب علی رضا علیہ السلام، جناب جعفر صادق باقر علیہ السلام، حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت جناب رسالت معاذ علیہ السلام، امیر کائنات، امیر حمزہ، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام جی علیہ السلام۔ اور یہ علیہ السلام کی ڈیفینیشن بھی عجیب ہے، بڑے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مصطفیٰ 6 ماہ تک السلام علیکہ یا اہل البیت کہتے رہے، ایسے حضرت، تو اس پہ کوئی تکلیف نہیں۔ ہم ایک مرتبہ علیہ السلام کہہ دیں تو دکھ ہو جاتا ہے، نہ یار ایسے نہ کیا کرو۔ اسلام بڑا تر دین ہے، بڑا خوشبو والا دین ہے، اس میں تنگ نظری نہیں، سینے کشادہ نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا ہیں؟ بنی ہاشم، اور ان سب کا کمر کون ہے؟ غازی عباس علیہ السلام جی، حضرت غازی عباس علیہ السلام۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام 3 دن تک روایات میں کہ جب آنکھیں نہ کھولی نا تو حضرت ام المؤمنین نے شکایت کی، مولا آنکھیں نہیں کھولی، فرمایا مجھے پتا ہے کیوں نہیں کھولی، میں نے بھی نہیں کھولی۔ ہمارے بنی ہاشم، اور ذہن پہ رکھیں جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، پتہ ہے ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ بنی ہاشم کیوں پکارا گیا؟ عبد مناف، عبد مناف تھے، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ آنے والے حجاج کو بکری کے شوربے میں ہاشم کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا نام بنو ہاشم پڑا جی۔
جانور بھی بھوکا نہ رہے. محمد غریب تھے معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسے تھے، علی ایسے تھے، حسن ایسے تھے. او بابا نہیں، غازی عباس کی شادی پڑ گئی. ایک طرف جناب حسن بن علی، ایک طرف حضرت رسول اللہ ابن جنگ کے تیار، ہاتھوں میں سونے کی اشرفی اور تھیلیاں پکڑی. کیا کر رہے تھے؟ دونوں شہزادے اپنے امیر کے سر پہ وار کر مدینہ کے بچوں کی طرف تین دیکھ مدینے دے بچے ہون سونے کی اشرفی ہیں. جی کھانا ساڑھے والے ہر روز 36 دن جب ہو گئے نا علی 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 ہاں تبلیغ کا انداز ہوتا ہے بچے علی 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 وآخر دعوانا الحمدللہ.